السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج ہم اس سے پہلے ایک کلاس کیے ہوئے تھے تاریخ ادب، یعنی اردو زبان و ادب کی تاریخ۔ پہلا باب ہو چکا تھا، آج دوسرا باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چلیے، دوسرا باب ہے دکن میں اردو شعرا و ادب۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو شعرا ادب کی تاریخ میں دکن کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یعنی دکن کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کے فروغ میں یہاں کے بادشاہوں نے بھی حصہ لیا۔ یعنی دکن کے جو بادشاہ تھے اردو کو فروغ کے لیے وہ اس میں حصہ لیے۔ دکن کا ہی ایک بادشاہ قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر بھی ہے۔ یعنی دکن کا ایک بادشاہ قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر بھی ہے۔ دکن کے ایک اہم شاعر ولی دکنی اپنی غزل گوئی کے لیے بے پناہ مقبولیت حاصل کی ہے۔ یعنی ولی دکنی کو غزل گوئی میں اہم مقبولیت حاصل ہے دکن کے شعراء میں۔ پہلے دکن کے حدود میں گجرات، تلنگانہ اور کرناٹک کے علاقے شامل تھے۔ یہاں 4 زبانیں گجراتی، مراٹھی، تیلگو اور کنڑ بولی جاتی تھیں۔ اردو زبان سب سے پہلے شمالی ہند سے آنے والے صوفیاء کرام کے ساتھ یہاں پہنچی۔ صوفیاء کرام نے رشد و ہدایت کے سلسلے میں مقامی زبانوں سے میل جول بڑھایا۔ اس میل جول سے ایک نیا لسانی ماحول تیار ہوا۔ دکن پر علاء الدین خلجی کی فتح نے شمال و جنوب کو ایک دھاگے میں پرونے کا کام کیا اور نئے لسانی ماحول کو مزید فروغ حاصل ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد 1327 میں محمد بن تغلق نے ہندوستان کی راجدھانی کو دہلی سے دکن کے علاقے دولت آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پائے تخت کی تبدیلی سے نئے لسانی ماحول کو تیزی کے ساتھ پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں آ کر بس گئے۔ زبان کے لین دین کا جو عمل صوفیاء کرام سے شروع ہوا تھا، فوجیوں، سپہ سالاروں سے ہوتا ہوا حکام اور دربار تک پہنچ گیا۔ اگرچہ 1 سال کے بعد ہی دہلی کو دوبارہ راجدھانی بنا دیا گیا، تاہم دہلی سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر لوگوں نے وہیں رہائش اختیار کر لی۔ دہلی سے آئی ہوئی زبان پر مقامی اثرات کی وجہ سے اسے آگے چل کر ایک نیا نام دکنی دے دیا گیا، جو اردو کی ایک قدیم شکل ہے۔ اسے قدیم اردو کہنا ہی مناسب ہے، کیونکہ افعال اور جملوں کی نحوی شناخت کے اعتبار سے دکنی اور اردو میں کوئی فرق نہیں۔ یوں بھی پورا دکنی سرمایہ فارسی اور اردو کی ادبی روایت کا حصہ ہے۔ اب یہاں سے بہمنی دور، یعنی بہمنی دور 1347 سے 1495 تک ہے۔ تو دکن میں اردو زبان و ادب کے فروغ کے تعلق سے بہمنی سلطنت کا قیام بھی ایک اہم واقعہ ہے۔ اس کے 2 بڑے نتیجے سامنے آئے۔ ایک تو یہ کہ حسن گنگو بہمنی نے مرکزی حکومت سے مقابلہ کرنے کے لیے مقامی حمایت کو لازمی سمجھا۔ دوسری یہ کہ بہمنی سلطنت کے علاقے میں 3 مقامی زبانیں تیلگو، کنڑ اور تمل بولی جاتی تھیں۔ ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت دینے کے بجائے اردو کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی۔ اسی سلطنت کے آخری دور کے بادشاہ محمود شاہ بہمنی دور سلطنت 1482 سے 1520 کے عہد کا ایک شاعر قریشی بیدری ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے قدیم اردو کو دکنی کا نام دیا۔
سو اس شاہ کے درویں بیدر مقام، یہ شاعر کیا نظم دکھنی تمام۔ بہمنی سلطنت کے علم، دوستی اور ادب نوازی کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خواجہ حافظ شیرازی کو ہندوستان آنے کی دعوت دی تھی۔ اس دور میں بہت سے صوفیاء کرام اور شاعروں کے نام ملتے ہیں، مثلا شاہ برہان الدین غریب، سید یوسف راجہ، امیر حسن سنجری، محمد اکبر حسینی، ملا محمد تقی نظیری، محمد عبداللہ حسینی، فیروز شاہ، مشتاق لطفی، اشرف نظامی، سید محمد حسینی، گیسو دراز وغیرہ۔ ان میں بھی نظامی بیدری اور سید محمد حسینی گیسو دراز بندہ نواز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اب دیکھتے ہیں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ 1321 سے 1422 ان کا نام سید محمد حسینی اور تخلص شہباز تھا۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے اور فیروز شاہ بہمنی کے عہدے میں دہلی سے گلبرگہ چلے گئے۔ وہ اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے۔ عربی فارسی کے علاوہ دکنی میں بھی انہوں نے اپنی تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ ان میں شکار نامہ اور چکی نامہ اہم ہیں۔ حسن نظامی بیدری، ان کا نام فخر الدین اور تخلص نظامی تھا، بیدر کے رہنے والے تھے۔ ان کی شہرت ان کے ایک مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی وجہ سے ہے۔ اس مثنوی کو اردو کی پہلی مثنوی کہا جاتا ہے۔ قدم راؤ پدم راؤ اس مثنوی کے مرکزی کردار ہیں۔ قدم راؤ راجا اور پدم راؤ اس کا وزیر۔ یہ ایک راجا کی کہانی ہے جو عورت کی وفاداری پر شک کر کے سنیاس لے لیتا ہے، بعد میں ایک جوگی سے دھوکہ کھا کر اپنی سابقہ حالت پر لوٹ آتا ہے اور ہنسی خوشی زندگی گزارتا ہے۔ بہمنی سلطنت کے بطن سے 5 نئی سلطنتیں عادل شاہی، قطب شاہی، نظام شاہی، برید شاہی اور عماد شاہی وجود میں آئی۔ ان میں عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں نے اردو زبان و ادب کی ترقی میں بڑا حصہ لیا۔ عادل شاہی دور 1490 سے 1686۔ بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت کا قیام 1490 میں ہوا۔ یہ حکومت تقریباً 195 سال تک قائم رہی۔ عادل شاہی بادشاہوں نے نہ صرف شعر و ادب کی سرپرستی کی بلکہ وہ خود بھی شعر کہتے تھے۔ اس حکومت کا بانی یوسف عادل شاہ ترکی اور فارسی میں شعر کہتا تھا۔ ایک اور بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو جگت گرو کے نام سے شہرت ملی۔ اگرچہ شروع میں عادل شاہیوں نے شمالی ہند کے درباروں کی نقل کی اور فارسی زبان کا بول بالا رہا، لیکن اس دور میں ہند ایرانی تہذیب کے سنگم کو علوم و فنون کے ہر شعبے میں کافی فروغ حاصل ہوا۔ اردو زبان و ادب پر اس تہذیبی امتزاج کے اثرات مرتب ہوئے۔ بیجاپور میں کئی شاعروں اور ادیبوں کے نام ملتے ہیں۔ ان میں ابدل، میراجی، شمس الاشاق، اشرف بیابانی، بہاؤ، برہان الدین جانم، شاہ داول، ملک خشنود، رستمی، مقیمی، حسن شوقی، صنعتی، علی عادل شاہ ثانی، شاہی، نصرتی، امین الدین اعلیٰ وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ میراجی شمس الاشاق 1407 سے 1496۔ میراجی شمس الاشاق مشہور صوفی بزرگ تھے۔ ان کا تعلق خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے سلسلے سے تھا۔ انہوں نے اردو میں تصوف کے مضامین کو بیان کرنے کی روایت ڈالی۔ ان کی تصنیفات میں خوش نامہ، خوش نغز، شہادت الحقیقت، شہادت التحقیق اور مغز مرغوب کے علاوہ نثر میں شرح مرغوب،
مرغوب القلوب اور رسالہ صفات شامل ہے۔ اشرف بیابانی 1459 سے 1528، ان کا نام سید شاہ اشرف بیابانی تھا۔ وہ اپنے زمانے کے ایک مشہور بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے والد سید شاہ ضیاء الدین رفاعی بیابانی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ وہ صوفی تھے اور شاعر بھی۔ ان کی تصنیف میں لازم المبتدا، واحد باری اور نوسرحار اہم ہیں۔ نوسرحار مثنوی ہے اور اس کا موضوع کربلا کا واقعہ ہے۔ اس کی اہمیت زبان و بیان کے اعتبار سے مسلم ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی 1580 سے 1627، ابراہیم عادل شاہ ثانی عادل شاہی سلطنت کے تیسرے بادشاہ تھے۔ وہ فارسی اور دکنی دونوں میں شعر کہتے تھے۔ مصوری اور موسیقی سے بھی انہیں گہرا لگاؤ تھا۔ ان کی مشہور تصنیف کتاب نورس یا نورس نامہ ہے۔ یہ کتاب بنیادی طور پر راگنیوں سے متعلق ہے۔ اس کتاب میں ابراہیم عادل شاہ نے راگنیوں پر مبنی خود ایک گیت شامل کیے ہیں۔ 17 راگوں کے تحت کل 59 گیت اور 17 دوہے شامل ہیں۔ اور ہر گیت کا موضوع مختلف ہے۔ اس کے بیشتر گیت ہندو دیو مالا کے قصوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ عشقیہ واردات اور کیفیات کی تصویر کشی کرنے میں ابراہیم عادل شاہ ثانی کو کمال حاصل تھا۔ شاہ امین الدین اعلیٰ 1599 سے 1674، ان کا شمار دکن کے مشہور بزرگوں میں ہوتا ہے۔ وہ برہان الدین جانم کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رسائل لکھے اور شعر بھی کہے۔ وجود نامہ، چکی نامہ، وصل نامہ، محبت نامہ، نور نامہ، نظم وجیدیہ، رموز السالکین، گنج مخفی، رموز العارفین وغیرہ ان کی تصانیف ہے۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی 1628 سے 1762، محمد عادل شاہ کے جانشین علی عادل شاہ ثانی شاہی بلند پایہ شاعر تھے۔ شاعری کے علاوہ خطاطی، موسیقی، مصوری اور فن سپاہ گیری میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف شاعروں اور عالموں کی قدردانی کی بلکہ خود بھی زیادہ تر اصناف سخن میں طبع آزمائی کی۔ کلیات شاہی کے نام سے ان کا کلام شائع ہو چکا ہے، جس میں قصائد، مثنوی، غزلیات، 4 در 4 کبیتے اور انہوں نے نہ صرف شاعروں اور عالموں کی قدردانی کی بلکہ خود بھی زیادہ تر اصناف سخن میں طبع آزمائی کی۔ کلیات شاہی کے نام سے ان کا کلام شائع ہو چکا ہے، جس میں قصائد، مثنوی، غزلیات، 4 درجات اور کبیتے اور فارسی کلام اور قطعات تاریخ شامل ہیں۔ شاہی کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کلام میں مقامی اور ملکی عناصر کو بطور خاص اہمیت دی ہے۔ ان کے کلام کا پورا پس منظر ہندوستانی ہے۔ نسوانی حسن اور مناظر قدرت کی دل فریب عکاسی میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ شاہی نے ہر صنف سخن میں اپنی انفرادیت قائم کی ہے۔ قصائد میں نصرتی کے بعد ان کا نام بہت نمایاں ہے۔ ان کی غزلوں میں عشقیہ تجربات کے ساتھ ترنم اور غنائیت بھی پائی جاتی ہے۔ عبدل ان کے نام کے متعلق 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کا نام عبداللہ تھا، جبکہ دوسری روایت میں ان کا نام عبدالغنی بتایا گیا ہے۔ عبدل ابراہیم عادل شاہ ثانی دور حکومت 1580 سے 1627 کے درباری شاعر تھے۔ ان کی مشہور تصنیف ابراہیم نامہ ہے، جسے بیجاپور کا پہلا ادبی کارنامہ کہا جاتا ہے۔
یہ بادشاہ وقت کا قصیدہ ہے۔ ابراہیم نامہ اپنے دور کے سماجی، اخلاقی اور مجلسی حالات و واقعات کی آئینہ داری کے لیے مشہور ہے۔ شاہ برہان الدین جانم۔ شاہ برہان الدین جانم میراجی شمس الاشراق کے بیٹے اور خلیفہ تھے۔ انہوں نے تصوف کے مضامین کو موضوع بنایا۔ ان کے مشہور رسائل ارشاد نامہ، حجت البقاء، وصیت الہادی، سکھ سہیلا اور پنج گنج وغیرہ ہیں۔ کلمۃ الحقائق اور وجودیہ ان کی نثری تصنیفات ہیں۔ جانم نے عام طور پر ہندی بحریں استعمال کی ہیں۔ انہوں نے اسلامی تصوف کی تشریح کے لیے ہندو فلسفے کی اصطلاحوں کو نہایت خوبی سے استعمال کیا ہے۔ ملک خشنود۔ ان کا تعلق اصلاً گولکنڈہ سے تھا، بعد میں بیجاپور چلے گئے اور وہاں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ ان کی دو مثنویات جنت سنگار اور بازار حسن ملتی ہے۔ جنت سنگار امیر خسرو کی فارسی مثنوی ہشت بہشت اور بازار حسن انہی کی یوسف زلیخا کا دکنی ترجمہ ہے۔ رستمی۔ ان کا نام کمال خان تھا، وہ عادل شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ رستمی بڑے قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں اور قصیدے بھی۔ رستمی کی شہرت ان کے ترجمے کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے ایک فارسی مثنوی خاور نامہ کا دکنی میں ترجمہ بھی کیا تھا، جو 24,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں 222 عنوانات کے تحت حضرت علی کی جنگی فتوحات کا بیان ہے۔ شوقی۔ ان کا نام حسن تھا اور شوقی تخلص کرتے تھے۔ ان کا تعلق دکن کے 3 درباروں عادل شاہی، قطب شاہی اور نظام شاہی سے تھا۔ عمر کا بڑا حصہ نظام شاہی حکومت میں گزارا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ عادل شاہی سلطنت سے وابستہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے شاعری میں بڑا نام پیدا کیا۔ فتح نامہ، نظام شاہ اور میزبانی نامہ ان کی 2 مثنویاں ہیں۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں۔ دکنی ادب کی تاریخ میں حسن شوقی کی بڑی اہمیت ان معنوں میں بھی ہے کہ انہوں نے ولی سے قبل صنف غزل کو مقبول خاص و عام بنایا۔ ان کا کلام دیوان حسن شوقی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ مقیمی۔ مقیمی ابراہیم عادل شاہ کے زمانے کے مشہور شاعر ہیں۔ انہوں نے مثنوی چندر بدن و مہیار لکھی، جو عادل شاہی دور کی پہلی عشقیہ مثنوی مانی جاتی ہے۔ ان کا شمار اپنے دور کی مقبول مثنویوں میں ہوتا ہے۔ اس کہانی میں عشق کی عظمت کا بیان ہے، جو پریم مارگی تصورات سے بہت قریب ہے۔ صنعتی۔ ان کا نام محمد ابراہیم خان تھا، وہ سلطان محمد عادل شاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ ان کی 2 مثنویات قصہ بے نظیر 1645 اور گلدستہ بہت مشہور ہوئے۔ قصہ بے نظیر کا ایک نام قصہ تمیم انصاری بھی ہے۔ اس میں ایک صحابی تمیم انصاری کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس مثنوی سے طلسمات اور عجائبات سے متعلق مثنویوں کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ صنعتی کو بیان پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ نصرتی۔ ان کا نام شیخ نصرت تھا۔ ان کی تعلیم و تربیت شاہی محل میں ہوئی تھی، جس سے ان کی شاعرانہ صلاحیتیں خوب چمکی۔ وہ اپنے دور کے سب سے اہم شاعر مانے جاتے ہیں۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب عطا کیا تھا۔ ان کی مثنویات اردو کی بہترین رزمیہ مثنویات کہی جاتی ہیں۔ ان کی 3 مثنویات گلشن عشق، علی نامہ اور تاریخ اسکندری دستیاب ہیں۔ اسکندری۔ علی نامہ علی عادل شاہ کی منظوم سوانح عمری ہے۔ اس میں نصرتی کے قصائد بھی شامل ہیں۔ گلشن عشق میں علی عادل شاہ کی
مختلف جنگوں کا ذکر ہے۔ تاریخ اسکندری بھی رزمیہ مثنوی ہے اور اس میں سکندر عادل شاہ کے انتقال پر مرہٹوں اور عادل شاہی فوج کے درمیان لڑائی کا حال بیان کیا گیا ہے۔ نصرتی کو قدرتی مناظر کی عکاسی اور جنگ و جدل کے معرکوں کی تفصیل پیش کرنے میں بڑی مہارت تھی۔ قطب شاہی دور گولکنڈہ میں قطب شاہی حکومت 1508 سے 1686 تک قائم رہی۔ گولکنڈہ کا علاقہ حیدرآباد، آندھرا پردیش اور موجودہ مہاراشٹر کے بعض علاقوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کی قطب شاہی حکومت اور دہلی کی مغل سلطنت میں نثری اور تہذیبی یگانگی دکھائی دیتی ہے۔ اتفاق سے دونوں کے استحکام کا زمانہ بھی ایک تھا۔ اکبر کی طرح ابراہیم اور محمد قلی قطب شاہ نے بھی مقامی سطح پر تہذیبی یگانگی اور باہمی روابط کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ گولکنڈہ کے ادبی ذخیرے نے بیجاپور کی ادبی روایت میں ایک نئی جہت کا اضافہ کیا۔ یہ جہت عشق و عبادت کی ہے۔ اس دور میں بھی شاعروں اور ادیبوں کے کئی نام ملتے ہیں، جن میں سے چند اہم نام یہ ہیں: محمود فیروز، محمد قلی قطب شاہ، اسد اللہ وجہی، عبداللہ قطب شاہ غواصی، ابن نشاطی اور قاضی محمود بحری۔ محمود قطب شاہی حکومت کے ابتدائی زمانے کے شاعر تھے۔ ان کا ذکر وجہی اور محمد قلی نے احترام کے ساتھ کیا ہے۔ محمود کی غزلیں مرثیے اور دوہرے مختلف بیاضوں میں ملتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں فارسی اور مقامی زبان کی لفظیات کا خوشگوار امتزاج ملتا ہے، جو بعد میں آنے والے شعراء کے لیے غزل کے میدان میں نئی راہیں ہموار کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوا۔ فیروز، ان کا نام قطب الدین قادری تھا۔ ان کا شمار بیدر کے مشہور شاعروں اور گولکنڈہ کے بڑے اساتذہ میں ہوتا ہے۔ ان کی مشہور تصنیف پرتنامہ ہے، جس میں انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی تعریف و توصیف کی ہے۔ ان کا طرز بیان رواں اور بے ساختہ ہے۔ ملا وجہی 1562 سے 1659، ان کا نام اسد اللہ تھا۔ ان کے آباء و اجداد خراسان سے آ کر دکن میں بس گئے تھے۔ وجہی وہیں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قطب شاہی خاندان کے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ وہ فارسی اور دکنی دونوں میں مہارت رکھتے تھے۔ قطب مشتری ان کی مشہور مثنوی ہے، جس میں انہوں نے قلی قطب شاہ اور مشتری کے عشق کی داستان بیان کی ہے۔ یہ مثنوی انداز بیان تشبیہات و استعارات اور تاثیر کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے۔ وجہی کی نثری تصنیف شب رس اردو کی پہلی نثری داستان ہے، جو 1635 میں لکھی گئی۔ اس کا موضوع تصوف اور اسلوب تمثیلی ہے۔ قلی قطب شاہ 1565 سے 1611، اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ معانی قطب شاہی خاندان کے 5ویں حکمراں تھے۔ وہ پہلے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے ہم عصر اور حیدرآباد شہر کے بانی تھے۔ 47 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ قلی قطب شاہ کا اردو کلیات 50,000 اشعار پر مشتمل ہے، جس میں سبھی اصناف کے نمونے موجود ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری کو ایرانی شاعری کے رنگ و آہنگ سے روشناس کرایا اور اس میں ہندوستانی فکر و احساس اور تہذیب و معاشرت کی عکاسی کی۔ ان دونوں حیثیتوں سے محمد قلی قطب شاہ کا کلام سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ نایکا بھید اور شرناگر رس کے نزاکتوں سے واقف تھے۔ انہوں نے عورت کو ہر روپ میں پیش کیا ہے۔
فارسی تلمیحات کے ساتھ ساتھ ہندو دیومالا اور ہندوستانی تلمیحات اور استعارے بھی خوب استعمال کیے ہیں۔ عبداللہ قطب شاہ، انہوں نے اپنے نانا محمد قلی قطب شاہ کی ادبی روایت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ فنون لطیفہ اور شعر و ادب کی سرپرستی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی شاعری میں کمال دکھایا ہے۔ ان کے کلام میں راگ رنگ کی محفلوں کی خوبصورت عکاسی ملتی ہے۔ گواسی قطب شاہی دور کے اہم شاعر تھے۔ سلطان عبداللہ قطب شاہ نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب عطا کیا تھا۔ وہ سفیر کے عہدے پر بھی فائز رہے تھے۔ ان کی 3 مثنویاں مینا، ستونتی، سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطی نامہ بہت مشہور ہوئے۔ غزل، قصیدے، رباعی اور مرثیے پر مشتمل ان کا دیوان بھی موجود ہے۔ حسن و عشق کا موضوع ان کا خاص میدان ہے۔ گواسی کی تینوں مثنویاں عشقیہ ہیں، لیکن عشقیہ قصے مختلف انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ ان قصوں کے پیچھے اخلاق اور معاشرت کے آئین و آداب بھی تمثیلی پیرایے میں نظم کیے گئے ہیں۔ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی گواسی نے اپنی انفرادیت قائم کی ہے۔ ابن نشاطی، ان کا نام شیخ محمد مظہر الدین تھا، وہ عبداللہ قطب شاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ ان کی مثنوی پھول بن بہت مشہور ہوئی۔ پھول بن فارسی قصہ بساتین الانس کا دکنی ترجمہ ہے۔ اس میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں بھی اشعار لکھے گئے ہیں۔ نشاطی کی یہ مثنوی لفظی اور معنوی خوبیوں سے پر ہے۔ بحری، وفات 1717۔ ان کا نام قاضی محمود اور تخلص بحری تھا۔ وہ ایک معروف صوفی بزرگ تھے۔ من لگن ان کی مشہور مثنوی ہے۔ ان میں تصوف کے مضامین دل نشیں حکایتوں کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ زبان و بیان کے اعتبار سے من لگن بلند پایہ مثنوی ہے۔ ان کی دوسری مثنوی بھنگ آب نامہ بھی موجود ہے۔ بحری نے غزلیں بھی لکھی ہیں، جن میں شگفتگی، روانی اور بے ساختگی پائی جاتی ہے۔ دکن میں اردو ادب کی جو روایت عادل شاہی اور قطب شاہی دور میں قائم ہوئی، ان حکومتوں کے خاتمے کے بعد اس میں مزید ترقی ہوئی اور 2 بڑے نام ولی اور سراج سامنے آئے، جن سے دکن اور شمال کی تفریق ختم ہوئی۔ ولی دکنی 1668 سے 1707۔ ان کا نام ولی محمد تھا۔ ان کے آباء و اجداد گجرات میں مقیم تھے۔ وہاں سے ہجرت کر کے وہ دکن کی طرف آئے اور وہیں بس گئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ولی اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ شاہ وجیہ الدین گجراتی کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ انہوں نے شاعری کے میدان میں قدم رکھنے کے بعد اپنے پیش رو دکن کے دوسرے شعراء کے برخلاف صنف غزل کی طرف زیادہ توجہ کی اور اپنی خداداد صلاحیتوں سے اس صنف کو بہت جلد بام عروج تک پہنچا دیا۔ ولی نے فارسی غزل کے مضامین اور تشبیہات و استعارات سے اپنی غزل کو آراستہ کیا، جس کی بدولت غزل میں ایک نئی روایت کا آغاز ہوا۔ جب ولی کا دیوان دہلی پہنچا اور اس کے بعد وہ 1700 میں خود یہاں آئے تو اہل دہلی نے ان کی اور ان کے کلام کی بڑی قدر کی۔ ولی کے دہلی آنے سے قبل بھی اردو میں طبع آزمائی کی جاتی تھی، لیکن عام طور پر لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ ولی کی شگفتہ و خوش آہنگ غزلوں نے دہلی کے شعراء کا دل موہ لیا اور وہ بھی اسی راہ پر چل پڑے۔ یہیں سے اردو شاعری کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ ان کے چند اشعار حسب ذیل ہیں۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ دل کو گر مرتبہ ہو درپن کا، دل کو گر مرتبہ ہو درپن کا، مفت ہے دیکھنا سریجن کا، مفت ہے دیکھنا سریجن کا۔ جب میری خبر لینے وہ صیاد نہ آیا،
جب میری خبر لینے وہ صیاد نہ آیا، شاید کہ میرا حال اسے یاد نہ آیا، شاید کہ میرا حال اسے یاد نہ آیا۔ سراج اورنگ آبادی۔ سراج اورنگ آبادی 1712 سے 1764۔ ان کا نام سید شاہ سراج الدین حسینی اور تخلص سراج تھا۔ ان کے آباء و اجداد میرٹھ کے رہنے والے تھے، لیکن وہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ سراج پر ہمیشہ جذب و کیفیت کا ایک عالم طاری رہتا تھا۔ جذب و کیفیت کا ایک عالم طاری رہتا تھا، اسی عالم میں وہ شعر بھی کہتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے کلام میں جذب اور سرمستی کی کیفیت بھی ملتی ہے۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ یار کو بے حجاب دیکھا ہوں، یار کو بے حجاب دیکھا ہوں، میں سمجھتا ہوں خواب دیکھا ہوں، میں سمجھتا ہوں خواب دیکھا ہوں۔ دو رنگی خوب نئے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی خوب نئے ایک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو یا سنگ ہو جا، سراپا موم ہو یا سنگ ہو جا۔ خبر تحریر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، خبر تحریر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، نہ تو رہا نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی، جو رہی سو بے خبری رہی۔ ولی اور سراج کے بعد شمالی ہند میں اردو شاعری کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ تو بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں آج کی کلاس میں۔ دوسرا باب ختم ہو گیا، اب اگلی کلاس میں تیسرا باب شروع کریں گے۔ بس ہم اسی طرح اس کلاس کو ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد سے جب یہ ریڈنگ پورا ہو جائے گا اس کے بعد سے اس کے اہم پوائنٹ کا کلاس لیں گے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔